نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. محترم حاضرین کرام، قابل سب احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج 6 ستمبر ہے جو پاکستان کے یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے، اور کل بروز جمعہ 7 ستمبر ہے، جس تاریخ کو پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ دونوں مواقع ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ہمارے لیے تاریخی ایام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دنوں کا پس منظر سمجھیے، ان کی تاریخ سے آپ کو ضروری واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ پہلے ہم 6 ستمبر کے عنوان کو لیتے ہیں، جسے یوم دفاع کہا جاتا ہے۔ اتنا تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس تاریخ آج سے لگ بھگ کوئی 53 سال پہلے، کتنے سال بنتے ہیں؟ 65 سے 53 سال پہلے پاکستان کی بھارت سے ایک بڑی جنگ ہوئی تھی، 1965 کی جنگ، اور اس جنگ میں پاکستان نے انڈیا کے مقابلے میں ایک چھوٹی طاقت ہوتے ہوئے بھی بڑی بہادری اور جرأت سے اپنی سرحد کا دفاع کیا۔ تو یہ 6 ستمبر کا خلاصہ ہوا، اور 7 ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ بات کو سمیٹیں تو اتنی بات بھی کافی ہے، لیکن بہت سے سوالات آپ کو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم 6 ستمبر کی جانب آئیں تو یہ خود سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑائی کیوں ہوئی؟ آپ کی کلاس میں 2 بچوں کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیوں لڑائی ہوئی؟ محلے میں 2 آدمیوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، آپ گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نہیں کہ یہ جھگڑا کیوں ہوا؟ سوچتے ہیں کہ نہیں؟ تو آخر پاکستان اور بھارت میں اتنی بڑی جنگ جو 17 دن تک جاری رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کو اگر آپ جاننا چاہیں گے تو آپ کو پھر پیچھے جانا پڑے گا کہ پاکستان قائم کیسے ہوا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اور ویسے مجھے امید ہے اکثر طلبا کو معلوم بھی ہوگی کہ 1947 سے پہلے
پاکستان نام کا کوئی ملک دنیا میں نہیں تھا، اس سے پہلے یہ سارا متحدہ ہندوستان کہلاتا تھا۔ اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ایسا زمانہ بھی ملے گا جب یہ سارے الگ الگ چھوٹے چھوٹے ملک تھے۔ سندھ ایک الگ ملک تھا، بلوچستان الگ ملک تھا، خیبر پختونخوا پٹھانوں کا علاقہ الگ ملک تھا، پنجاب الگ ملک تھا، کشمیر الگ ملک تھا۔ اسی طرح انڈیا کی جو مختلف ریاستیں ہیں، مختلف صوبے ہیں، وہ بھی الگ الگ ملک تھے، اور ہر ملک میں الگ زبانیں بولنے والے لوگ رہتے تھے۔ جیسا کہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو سبھی جانتے ہیں کہ بلوچستان میں الگ زبان ہے، پنجاب میں الگ ہے، خیبر پختونخوا میں الگ ہے۔ اسی طرح خود اگر آپ دیکھیں تو بعض صوبوں کے اندر بھی شمالی علاقے میں جنوبی علاقے کی زبانوں کا فرق ہے۔ تو اصل یہ ہوا کہ اس سارے علاقے کو یا تو ایک زمانہ مسلمانوں کے عروج کا تھا کہ مسلمانوں نے اس پورے علاقے کو فتح کیا اور اسے ایک اسلامی مملکت کی شکل دی۔ پھر ایک زمانہ آیا انگریز کا کہ یہ پورا علاقہ انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ انگریز بھی کمزور پڑ گیا اور اس نے یہ علاقہ چھوڑ کے جانا تھا، یہ علاقہ چھوڑ کے اس نے جانا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب انگریز جائے گا تو یہاں پیچھے حکومت کس طرح کی بنے گی؟ کیا سندھ میں الگ حکومت ہوگی، بلوچستان میں الگ ہوگی، خیبر پختونخوا میں الگ، پنجاب میں الگ؟ اسی طرح جو بھارت کے صوبے ہیں مختلف، بہار ہے، اڑیسہ ہے، مہاراشٹر ہے، صوبہ جات متحدہ یو پی وغیرہ، کیا ان سب میں الگ الگ حکومتیں ہوں گی یا سب کو ملا کے حکومت بنائی جائے گی؟ تو ہندوؤں کی سیاسی جماعت کی کانگریس، سیاسی جماعت کی کانگریس، اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ جس طرح انگریز نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے رکھا ہے، اسی طریقے سے انگریز یہ پورا علاقہ ہم کو دے جائے، یعنی پورے ہندوستان پر کانگریس کی حکومت۔ اور کانگریس ایک ایسی جماعت تھی کہ واضح طور پر اس میں ہندوؤں کو غلبہ حاصل تھا۔ مسلمان اگر اس میں تھے تو بہت کم تھے، یا نمائشی طور پر کچھ عہدے انہوں نے مسلمانوں کو دے رکھے تھے، ورنہ ساری پالیسی اس میں ہندوؤں کی چل رہی تھی اور مسلمانوں کے کسی حق کا وہ خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا کہ اگر کانگریس کی حکومت آتی تو یہ پورے اس علاقے پہ ہندوؤں کی حکومت ہو جاتی۔ آپ کے یہ علاقے جہاں مسلمان ہمیشہ سے صدیوں سے زیادہ رہے ہیں، یعنی سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، اسی طرح مشرقی جانب جائیں مشرقی بنگال، ان سارے علاقوں میں مسلمان بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر علاقہ ایسا تھا، یعنی اتنا بڑا علاقہ تھا کہ وہ ایک الگ ملک بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آپ دیکھیں جو مشرقی بنگال تھا اس کا ابھی بھی تو ایک الگ ملک ہے، وہ اسے آپ دیکھیں تو یورپ میں اس جیسے آپ کو کئی ملک نظر آئیں گے۔ آپ کے پنجاب کے برابر دنیا میں کئی ملک ہیں، سندھ کے برابر ملک ہیں، بلوچستان تو ایک اچھا خاصا بڑے ملک کی رقبہ رکھتا ہے، اسی طرح خیبر پختونخوا۔ تو یہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے مسلم ممالک بن سکتے تھے، مگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اتحاد میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ اگر مسلمان الگ الگ کئی حکومتیں بنائیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، اگر ایک خطے کے مسلمان مل کر آپس میں مشترکہ حکومت بنائیں، سمجھ گئے؟ اگر آپ طلبہ الگ الگ کام کریں تو اتنی جلدی نہیں ہوگا، اور
اور مل کے اگر آپ کام کریں تو کام کتنی جلدی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے پاکستان کو جو بنانے والے تھے ہمارے